جنہیں تیرا نقش قدم ملا اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک اور نام ہے، اس کو بولتے ہیں توفیق الہی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی توفیق عطا فرماتا ہے، توفیق الہی کو مل جاتی ہے، تو اس کے اندر عمل پیدا ہوتی ہے، کوشش جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو صحت مند کوشش جو ہے نا، یہ توفیق الہی ہے، اور توفیق الہی جو ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا جب فضل ہو جائے تو ایک صحیح سمت میں کوشش پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے تو سمت خود چل کے آ جاتی ہے، یہ الگ کہانی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہا کون جائے جی خانہ کعبہ کدھر سے کدھر ہم جاتے پھریں گے سے، چلو اتنی بندے پہ خانہ کعبہ سیدھا کرو کہ ہم چل کے نہیں جا سکے تھے خانہ کعبہ دیتی، بٹھا کے دل میں اسی کی نماز پڑھ لو۔ آپ اس کو دل میں بٹھا لو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا کرنا ہے، بولے اپنے دل میں اللہ کا بٹھا کے اسی کی نماز پڑھ لو۔ یہ الگ کہانی ہے، یہ مقامات کی بات ہوتی ہے نا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب ایک مقام پر ایسے آ جاتے ہیں تو وہ ایک کچھ لوگوں کے ساتھ واقع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اس بات پر غور کرو کہ کوشش جو ہے دو طرح کا نتیجہ ضرور دے گی، یا اگینسٹ اللہ یا ان فیور آف۔ اگر آپ کی کوشش اللہ کی سمت جا رہی ہے تو یہ توفیق الہی تھی، اگر اللہ کی سمت کے علاوہ جا رہی ہے کوشش تو آپ یہ سمجھو یہ تمہارا نفس، تو نفس کی گمراہی بھی کوشش کرتی ہے، اور فضل تعالیٰ بھی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس کو جہاد بولتے ہیں، اس کو فساد بولتے ہیں۔ اب اگر شر ہے وہ فساد ہے، کوشش بڑی فسادی آدمی بڑی کوشش کرتا ہے، تو بڑی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کر کے انہیں فساد کرنا ہے۔ اور جہاد جو ہے نا، یہ کوشش یہ بھی ہے لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے نام پر ہے، اور وہ بھی کوشش ہے لیکن شر کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھو، خیر کے لیے کوشش جو ہے نا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور شر کے لیے یہ کوشش ہے تمہارا نفس ہے۔ اس لیے دعا کہتے ہیں کہ من شرور انفسنا، اللہ میں بچا، آپ میرے نفس کی شر سے بچا۔ تو کوشش جو ہے رائے گاہ ہونے والی کوشش، اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ، یہ دعا ایک لکھی ہے کتابوں میں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کوششوں سے جو رائے گاہ ہو جاتی ہیں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے جو دعا چھین لیتا ہے۔ کیا گناہ؟ جو دعا چھین لیتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس عبادت سے جو غرور پیدا کرتی ہے۔ کون سی عبادت؟ جو غرور پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مطلب اس انکساری سے جو نقلی ہو، انکساری بھی نقلی ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑا غرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جب دعا کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے، یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس مقام پر جو مجھے اپنا آپ پہچاننے کے بعد تیرے ہی راستہ نظر آیا۔ تو یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں تاکہ آپ کی کوشش دنیا کے اندر اگر ٹھہرنے کی ہے تو یہ شر ہے، نکلنے کی ہے تو یہ خیر ہے۔ کوشش دو کام کرے گی، یا جال میں پھنس جائے گا یا جال سے نکلے گا۔ اب بتاؤ کوشش تم کیا کر رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش یا دنیا کے جال میں مبتلا ہو رہا ہے، دانوں و دام میں مبتلا ہو رہا ہے، یا کوشش سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے آزاد، کہ چھوڑو ہم جو زنجیریں توڑ چکے اس کو چھوڑ دو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں۔ وہ کوشش جو اللہ رجوع کراتی ہے وہ خیر ہے، جو اللہ دنیا رجوع کراتی ہے وہ شر ہے۔ وہ کوشش جو یہاں کے لیے پیسہ گرنے کے لیے آتی ہے وہ شر ہے، اور جو اس سے آزاد ہونے کے لیے طرف آتی ہے رجوع کرنے کو، کہتا ہے وہ تھا ایک جس کی شہباز بولتے ہیں، باز، ایگل، کہ ایک دفعہ ایگل جو ہے نا، ایگل اور یہ دونوں سیر کر رہے تھے۔ یہ جو گدھ کا نام کیا ہے؟ گدھ ہے، کرگس، دونوں سیر کر رہے ہیں، بلند مقامات کی سیر ہو رہی ہے، اور آپس میں تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں۔ اور خیر وجہ پہ دیکھو کتنی اونچا آسمان ہے، کتنی پیچھے زمین ہے، وہ فلک کی طرف مطلب سوئے لامکاں اڑنے والا ایگل شہباز۔ گرگس نے کہا اسے، کرگس نے، کرگس کیسے؟ اس نے کہا بھائی بات سن، یہ بلند خیالی جو ہے نا تیری اپنے ساتھ، یہ تیرے ذہن کی بات ہو سکتی ہے، ادھر ہمارا پیٹ کے اندر جو ہے نا فساد مچا پڑا ہے،
کہ بلند خیالی تیری روشن خیالی تجھے پتہ، مجھے تو وہ ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آ رہا ہے. وہ آپ گد نکال کے اب فینکا کے نیچے آ گیا، زمین کی طرف آ گیا اور وہ جو ہے نا اپنا چکر لگا جائے گا. تو شاہین کے لیے جو پرواز ہے وہ اگر پیسے اس کو مل جائیں تب بھی چھوڑ دے، کبھی نہیں چھوڑے گا پرواز. اس کو اقبال نے کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. کیونکہ یہ پیسہ ہے ناجائز پیسہ یا یہ جھوٹ شوٹ ہوگا، اس سے ایک بات ہو جائے گی، انسان اپنے آپ میں ویک ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. دولت مند لیکن کمزور، غریب لیکن دلیر. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ سوئے لا مکان اگر آپ پرواز کر رہے ہو تو پھر ایک اور کہانی بن جائے گی. وہ آپ کی بلند خیالی، رفت خیال اور شاہی کے لیے ایک اور ہی کہانی ہوتی ہے. کہ شاہی کے بارے اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں شہزہ بھی نہیں رہتا. کیا ہے اس کا شعر؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں. شاہی نے اپنے بارے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو وہ چوٹی نے شاہی سے ذکر کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ شاہین صاحب یہ بتاؤ کہ میں ذلیل و خوار ہوتی پھرتی ہوں اور تیرا مقام سورج چاند ستاروں سے بلند ہوتا ہے، کیا میرے کمزوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپیر کو نہیں لاتا نگاہ میں ان کو نگاہ میں جاتی. تو رزق ڈھونڈی خاک میں ڈھونڈی جا، رزق ہی رزق تلاش کر جا. اللہ نے پوچھا انسان سے تو دو میں جائے کہ جنت میں جائے؟ کہتے جتنے دو پیسے زیادہ ملتے ادھر بھیج دے ہمیں. تب اتنا بھی تو کاروباری ہو جاؤ نا، اللہ سے کہو کہ جتنے دو پیسے زیادہ ملتے ادھر بھیج دے. تو بات یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. تو یہ معمولی بات ہے، پیسہ ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، ٹرینڈ کی بات ہے، ایک مزاج کی بات ہے. اگر پیسہ ہے تو غریب کے کام بھی آنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا خطرناک ہم اس آدمی کہتے ہیں جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے اور کسی جائز کام میں نہیں لگتا. اس سے زیادہ ظلم اور ہو نہیں سکتا کہ پیسہ بھی ناجائز ہے اور کسی جائز کام میں بھی نہیں لگایا تم نے. ناجائز پیسہ جائز کام میں لگا دیں پھر کچھ بچت کی راہ ہو سکتی ہے، کوئی وکیل کھڑا ہو سکتا ہے. ناجائز پیسہ ناجائز راہ میں خرچ ہوا تو یہ تو کوئی وکیل نہ کھڑا ہوگا. ہاں، اس کا دھیان کرنا چاہیے. تو محنت جو ہے یہ اگر محنت اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ توفیق الہی. محنت اگر دنیا میں مبتلا ہے تو یہ شر من شرور انفسنا. اور گناہ گار آدمی بڑی محنت کرتا ہے. آج پوچھو جواری بڑی محنت کرتا ہے، شرابی بڑی محنت کرتا ہے، ہر مطلب میں چھوٹا گھٹیا آدمی بڑی محنت کرتا ہے. چور صاحب بڑی محنت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چور کتنی محنت کرتا ہے؟ بڑا منصوبہ بناتا ہے. کسی گھر سے چوری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اس دوسرے گھر میں جانا اس وقت جب انسان اپنے گھر میں خود نہیں جاتا تھا، ڈر لگتا ہے نا باہر کے ماحول میں، تو دوسرے گھر میں چھلانگ لگانا. تو بارہ مطلب میں چور بڑی محنت کرتا ہے، لیکن یہ محنت جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک دفعہ ایک بچہ کو لے گا چور اپنی راستے پر لگانے کے لیے. اسے بتا رہا ہے بیٹا یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ایسی چوری کرتے ہیں، ویسی چوری کرتے ہیں. کہتے وہ جو مکان دیکھا سامنے جہاں بتی جل رہی، کہتے ہاں. کہتے اس میں نے 10 بار چوری کی ہے. انہوں نے کہا بابا آج سے میں چوری میں نہیں کرتا، میں تیرے سے جاتا نہیں ہوں، جب بھاگ جائے. انہوں نے کیوں؟ کہ تو نے 10 دفعہ چوری کی، اس میں آج بھی چراغ جل رہا ہے، ہمارے گھر میں آج تک نہیں جل رہا ہے. تو پھر کیا بات کیا ہوئی؟ مطلب جس میں چراغ جلنا ہے اس میں جلتے ہی رہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہانی کی. آپ یہ دیکھو کہ کیا محنتیں کیا ہیں، یہ رائے گاہ ہو گئی ہیں، یہ سب محنتیں، سب فضول محنتیں. تو محنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادر، سب کیا ہے؟ یا انسان تو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، تیری جبلت ہے محنت کرنا، بس ایسی محنت کر جو اللہ کی طرف تجھے ملا ہے. تو نے اس سے ملنا ہے، جانا ہے، کچھ محنت ایسی کر جو تو اس سے مل جائے. تو یہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے یہاں پر پنجاب سے آ کے پنجابی پوٹری والے تھے، وہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا کیا، نہ ہم نے مدد کچا نہ بنایا، نہ چرخہ، نہ یہ سارے واقعات. کل کو ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا بنایا. ہم تو دیکھتے ہی رہے، وقت ضائع کرتے، ایک ایک کر کے دن ضائع ہو گئے. تو تجاری میں سمجھ لگتا تھا کسی کام کی تجاری آپ نے کرنی تھی. تجاری کیا تھی کہ اس کے ساتھ ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم سب ادھر جا رہے ہیں، سارے کے سارے کلو ہم ادھر جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ، کوئی نہ کوئی واقعات لے کے جاؤ، کوئی دنیا کی بدلے میں سیر کر کے جا رہے ہو. یا اللہ تیری دنیا دیکھ لیا، یہ نہ کہ یہاں سے کوئی گند بلا کھا کے چلے جاؤ.
تم لے جا نہیں سکتے لیکن تم ملوث ہو رہے ہو، اس سے بچو۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کو اٹھانے کی ضرورت کو نہیں ہے۔ ایک شہر کے اندر ایک دفعہ کہتے ہیں قید پڑ گیا، قید، سب شہر پریشان، برا حال ملک کا۔ تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک غلام ملازم بڑا خوش جا رہا ہے، اسے پوچھا بھائی تم خوش کیوں ہے؟ سارا شہر پریشان ہے، مبتلا ہے، قید بڑی حالت ہے۔ انہوں نے کہا میں جس کا ملازم ہوں نا اس کے پاس دانے بڑے، مجھے فکر کو نہیں ہے۔ تو درویش کہتا ہے کتاب لکھنے والا، میں نے وہیں سیدھا کیا کہ تو ہم جس کے بے ملازم ہیں، جس کے غلام ہیں، تو وہ تو مالک ہے کائنات کا، فکر کس بات کا؟ جب اس کو تم مالک کا مانتے ہو کائنات کا تو فکر کس بات کا؟ فکر تمہارا اپنا ہے، اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں کرتا۔ تمہیں ڈر ہے کہ اللہ تمہارا غریب ہے، تو تمہاری غلطی ہے، تو تمہیں اپنا اندیشہ ہے، تم آپ ہی ڈرتے جا رہے ہو، تم بس فکر کرتے ہو، غلطی تھی۔ تم کہتے پتہ نہیں اللہ دے نہ دے، اور یہ اپنا انتظام آپ ہی کریے کہ تو ہمارا کوئی کام کرے گا یا خود یہ اپنا بیڑا پار کریے، بیڑا پار کرتے کرتے بیڑا گرک کرتے رہتے ہو آپ لوگ۔ اس لیے آپ بہت بھروسہ رکھو اللہ پر، جس نے آنکھ دیا ہے نا اس نے بدلے بہت سارے واقعات آپ کو دینے ہیں، جسے زندگی دیا وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ڈریا نہ کرو، اب گھرایا نہ کرو، اللہ حافظ ہے۔ حضرت واصف علی واصف کی HD آواز سنتے رہنے کے لیے درس صوفہ کو سبسکرائب کریں۔